پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اس حدیث میں بتائے کہاں ہے کہ رسول اللہ چاہ رہے کہ ان کو عورتیں سپلائی ہو، جبکہ ساحل بھائی حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہے کنتو اغار علی اللاتی وہبنا انفسہن، کہ مجھے ان عورتوں پہ غیرت آتی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر دیتی تھی. ہوں اور دوسری بات تو آپ نے یہ ہونا کہا کہ چاہیے حضرت تھا عمر حضرت صاحب عائشہ دیکھو جو ہونا. اچھا میں آپ نے پھر بات ریپیٹ کی ہے کیونکہ آپ یہ پہلے بول چکے تھے، اس پہ میرا کاؤنٹر آرگومنٹ سن لیجئے. ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کیونکہ یہ گرا ہوا کام خود امی عائشہ اس کو گرا ہوا کام سمجھ رہی تھی کہ کیا ہے نہیں بھائی کہ ایک آپ ساحل بھائی اصل میں ہاں اللہ کے رسول حضرت عائشہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہے، اور معلوم ایک ہے. عورت کو ہمیشہ اس بات سے حسد ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کو اتنی عورتیں پرپوز کرتی ہے، پتہ نہیں کیوں کرتی ہے یار، یہ میرے لیے خالص کیوں نہیں رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عورتیں ان سے اتنا زیادہ. ایگزیکٹلی بالکل بہت زبردست آپ نے پوائنٹ بولا اور میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ بہت ہینڈسم ہے، ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کو لڑکیاں پرپوز کر رہی ہے تو آپ کی بیوی کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی، لیکن اس سے بڑی تکلیف تب ہوگی جب آپ جو ہے ان کے پرپوزل ایکسپٹ کرتے جاؤ اور آپ کو چھوٹ دے دی جائے کہ بھائی جو پرپوزل دے رہا ہے آپ کو وہ سارے کے سارے ایکسپٹ کرو، تم کو فل چھوٹ ہے. پرابلم یہاں پہ ہے. اور وہی چھوٹ جو ہے رسول اللہ اپنے ہی جو دوسرا آئی ڈی تھا ان کا اللہ والا، اس آئی ڈی سے وہ پرمیشن اپنے آپ کو گرانٹ کرتے جا رہے ہیں. اسی پہ تو امی عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہاری خواہشوں کو پوری کرنے کی جلدی کرتا ہے، کیونکہ خواہش تھی رسول اللہ کی کہ عورتیں ملتے جائیں. یہ تو ہمارا مدعا جو ہے وہ اس میں بھاری ہوتا جا رہا ہے. ساحل بھائی ہاں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں بولو کہ نا. اس حدیث میں آپ نے جو سینٹنس کہا کہ ہاں سارے کے سارے، جیسے آپ نے بھی یہ کہا نا کہ ایک عورت کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ اس کے شوہر کو پرپوز کرتے رہے کیونکہ وہ ہینڈسم ہے، اور مزید تکلیف اس بات سے ہوگی کہ اچھا سارے ایک کے بات، سوری سارے سوری لوگ. سوری بھائی، سوری ایک منٹ پلیز، ایک منٹ، میں آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. اچھا میں نے ایک ہینڈسم جو ورڈ یوز کیا ہے وہ میں نے کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عورت آپ کے صرف ہینڈسم ہونے پہ ہی آپ کے مر جائے. بہت سے پاگل لوگ بھی رہتے ہیں، مرد حضرات اور وہ خواتین حضرات بھی، جو سامنے والا پارٹنر ہینڈسم نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا، اس میں خوبی نہیں ہوتی ہے، وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتی ہے یا پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے لڑکا اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہے. تو بہت ساری پاسبلٹی ہے. یہ مت بتانا کہ اب اس سے جو ہے نا رسول اللہ بہت ہینڈسم تھے یا فلانا تھے ڈھمکانا تھے. جی اب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. ساحل میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ رسول اللہ ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، تھینک یو. لیکن ہاں ایک اچھی چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو رہی تھی، تمہیں بہت زیادہ برا لگ گیا یار ساحل. نہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس شخص کے دانت ٹوٹے ہوئے ہو دو تو وہ تو بھائی ہینڈسم، ایک سمجھدار انسان کو تو وہ ہینڈسم نہیں لگ سکتا. آپ نہیں بتاؤ نہیں، آپ کے مجھے دو ایک دانت بات، ٹوٹ نہیں نہیں، جائے ایک سیکنڈ تو ایک آپ سیکنڈ ہینڈسم رہو گے؟ ایک سیکنڈ شاہ رخ ایک خان سیکنڈ کے اگر دو دانت ٹوٹ جائے تو ہینڈسم دکھے گا وہ آپ کو؟ نہیں نہیں ساحل، ایک سوال، ہاں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پورے دانت اکھڑ گئے تھے اور وہ دو دانتوں میں سے ایک رتی برابر بھی باقی نہیں تھا، یا دانت ٹوٹے تو تھے لیکن ان دانتوں کا کچھ حصہ ٹوٹا تھا؟ یہ سوال کا جواب دو ذرا. آپ بھائی، ہم کو حدیث ملتی ہے کہ دانت ٹوٹ گئے تھے، آپ بتا دو. نہیں الٹا بھائی، چاہے پورا دانت نکلے یا آدھا نکلے، آدھے میں تو اور گندا لگے گا. اور آپ نہیں حدیث نہیں، بتا میں دیں کہ آدھا دانت نہیں ٹوٹا تھا. نہیں، میں کیا بتا رہا ہوں، دیکھو ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے، کتنے ٹوٹے، اس بات سے نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ساحل ہوں کہ مدعا چینج کر دیا اس بندے نے یار، مدعے پہ لے آؤ واپس، چھوڑو گولی مارو. ہاں مدے پہ چلتے ہیں، چلو چلو چلو، مدے پہ میں نہیں گیا، ساحل نے خود کہا ہے، نہیں نہیں ہینڈسم والا ٹھیک ہے مدعا یار، ساحل نے آگے شروع کیا. آگے مدعے پہ آؤ. ہاں چلو بولو مدے پہ آؤ، چلو. تم نے ہاں بتانا ہے تو اس میں بولو، کو یہ آپ کہہ کیا. بولو، رہا میں نے تھا تو اپنا رکھی بات. ساحل، میں یہی بتا رہا تھا تمہیں، یہی لے کے آ رہا تھا. تم نے یہ کہا کہ تکلیف عورت کو اس سے زیادہ ہوگی کہ وہ سارے کے سارے پروپوزر جو اس کو آ رہے ایکسپٹ کر لے، جب ہاں کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ اجازت دی کہ جو عورتیں ایسی ہوں جو آپ کو پرپوز کرے تو آپ کو اختیار ہے
कि आप उनमें से जिसको चाहे पसंद करे रखे, क्यों और इख्तियार आपको दे जो रहा है? पसंद ना हो, रुको ना साहिल, बात तो पूरी होने दो, हाँ, और अच्छा चाहे ओके। आप जिसको चाहे उसमें से अलग करो। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी का प्रपोजल इख्तियार करना, एक्सेप्ट करना और किसी को अलग रखना, इसमें भी कोई तकलीफ है अच्छा तुम्हें यार? मुझे 3-4 साहिल, प्रपोजल आ जरा जाते मैं हैं। प्रपोजल को फिक्स कर दूं, फिर आप वापस हाँ, अपनी डिस्कशन जी, जारी जी, जी, जी। रखिएगा। बात करिए ये आराम से। जो हिबा वाली चीज है, हिबा किसे कहते हैं भाई? अच्छा एडम भाई, हिबा किसे कहते हैं? ये हिबा जो आप कहते बार बार हैं कि प्रपोजल कह रहे हैं, हिबा किसे कहते हैं? हिबा कहते हैं कि बगैर महर के अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में दे देना। ओके डन, वेट, अभी वेट, क्या हिबा में जो औरत के माँ बाप हैं उसकी परमिशन की जरूरत होती है कि नहीं होती? हिबा में औरत के जो माँ बाप है हम्म। उसकी परमिशन होती है, नहीं होती? जी। बालिग अगर औरत हो, हेलो, हम्म। बालिग अगर, उसमें कंडीशन हाँ। है, अगर सहीबा हो तो पेरेंट्स के कंडीशन की इजाजत की जरूरत नहीं है। ओके चलो, अगर अब एक चीज हो गई है। दूसरी चीज अब आपसे पूछता हूं, क्या मोहम्मद को इस हिबा वाले निकाह में किसी गवाहान की जरूरत है? क्या बोले? हिबा वाले निकाह में क्या मोहम्मद को किसी गवाह की जरूरत है कि उस वक्त जिस वक्त औरत ने हिबा किया और आ हजूर उसको बिस्तरे अरूसी पे ले गए, उस टाइम से पहले किसी मर्द गवाहों की जरूरत है मोहम्मद को इस हिबा वाले निकाह में? एडम, सिंपल सवाल है हिबा सर, भी एडम मैडम नहीं करें। हाँ, नहीं 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 नहीं, जहां तक मेरा इल्म है गवाहों की जरूरत होती है। होती है? मुझे साबित कर हाँ दें, होती है। इल्म आपका गलत है, मुझे साबित कर दें कि इसमें गवाहों की जरूरत है। अच्छा, हाँ जी, हिबा में गवाहों की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, हिबा कहते हैं गिफ्ट करने को। हिबा का लफ्जी नहीं नहीं, मतलब ही वो गिफ्ट है। तो नहीं नहीं, सबर करें देखो सर, सबर हिबा करें, सबर करें, हाँ, सबर करें मेरी जान, सबर करें। आपने तफसीरें पढ़ी हुई हैं तो अब आप मुझसे झूठ मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि तफसीरों में हिबा वाली औरतों को कभी उम्मे हातुल मोमिनीन नहीं कहा गया हुआ है। उम्मे हातुल मोमिनीन वो हैं जिनके साथ मोहम्मद ने निकाह किया, उन गवाहों के सामने और लोगों के सामने, और उनको उनकी वलीमे का खाना भी दिया। सेक्स करने के बाद अगले दिन खाना भी दिया, जैसे पार्टी दी, जैसे आप वलीमा कहते हो इंडो पाक में। हिबा वली किसी भी औरत को किसी भी शरह में उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माई नहीं कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, हिबा है, एक औरत आती है, वो मोहम्मद कहती है, मोहम्मद मैं तुझे अपनी बॉडी दान करती हूं। मोहम्मद कहेगा हाँ कर दे, और उसके साथ सो लेगा। ये निकाह है जिसको आप प्रपोजल कह रहे हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड प्रपोजल। प्रपोजल शादी का होता है जिसमें आपका बंधन बनता है पूरा। वैसे इस्लाम में वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट है, जब मर्जी तलाक दे दो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन हिबा तो ये है, मैं तुझे अपनी बॉडी देती हूं, इस बॉडी को चे कर ले, गिफ्ट है। तो प्रपोजल प्रपोजल नहीं बोलो, हिबा बोलो, हिबा। साहिल साहब कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बताया, लेकिन अब चलो, आपने इतने सवाल मेरे से करे, 3 सवाल थे तकरीबन, मैं भी एक सवाल करता हूँ। उन औरतों की मेरे से तादाद, सवाल बाद में करना, मेरे से सवाल बाद में करना। पहले अब आप अपना मुद्दा साहिल साहब से कंटिन्यू रखें। मैं सिर्फ ये नहीं जो नहीं, प्रपोजल का लफ्ज था, इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को पता लगे जो मैं सुन रहे हैं कि ये अपना सवाल, प्रपोजल किस चीज का है। क्या ये प्रपोजल शादी का है जिसके बाद तलाक होगी, या ये प्रपोजल वन नाइट स्टैंड का है? सो लाइक यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस किस्म के प्रपोजल की बात कर रहे हैं। आप वन नाइट स्टैंड के प्रपोजल की बात कर रहे हैं, टू नाइट स्टैंड के प्रपोजल की बात कर रहे हैं, या आप एक शादी के प्रपोजल की बात कर रहे हैं? यहां पे शादी नहीं हो रही, अगर हो रही है तो साबित कर दे मुझे, और मुझे दिखा दे कौन सी हिबा वाली औरत को उम्मुल मोमिनीन कहा गया। फुल स्टॉप। मेरा यही सवाल है कि उन औरतों की तादाद कितनी थी कि जो अल्लाह के रसूल ये को घोषणा वहां पे आप पूछा। हिबा बताएंगे, की। ये आप बताएंगे, क्योंकि हमारे पास तफसीरुल कुर्तबी है, तफसीरुल कुर्तबी है, इब्ने कसीर है, बदायावल निहाया है, हमारे पास बहुत सारा कुछ है। भाई स्कॉलर आप है, पढ़े लिखे आप आए हैं। मैंने तो सवाल किया, जब सवाल आपसे किया गया है तो रिवर्स में सवाल नहीं किया जाता, जवाब दिया जाता है। हेलो, हाँ जी, हेलो। जी बोलिए। यहाँ पर हिबा से निकाह ही मुराद है मेरे भाई।
نہیں نکاح مراد ہے. نکاح اس آیت کے شروع میں ہے, 33-50 میں شروع میں آتی ہے آیت جن کو ایڈم محمد نے مہر دے کے شادی کی اور یہاں وہ ام سے المومنین تم جو بنی. اور پھر اس کے بعد آتا ہے غلام عورتیں جن کے ساتھ تم سیکس کر سکتے ہو بغیر ہبا کے, بغیر کچھ کے. اس کے بعد آتا ہے ہبا صرف اور صرف محمد کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. 3 کیٹیگریز 33-50 میں بتائی گئی ہیں. وہ تینوں کیٹیگریز ہیں. تم تو کہتے تم اسکالر ہو, تم تو کہہ رہے تم نے تفسیریں پڑھی ہیں, تم تو کہہ رہے تم نے سارا کچھ پڑھا ہے, تمہیں تو رٹا لگا ہوا ہے, اور تم ہبا بتانے کے لیے مجھے ثابت کر دو کہ ہبا سے مراد صرف اور صرف نکاح والی عورتیں ہیں, اور محمد کی 13 بیویاں عائشہ سے لے کے اینڈ تک ساری کی ساری ہبا والی عورتیں ہیں. ثابت کرو. ہلو ہیلو, آپ بولو, سن رہے, کیا ہو گیا, خاموشی چھا گئی آپ کی. ساحل ہاں یہ اسٹیٹمنٹ عمر اتنا عمر غلط آیا. ہم دونوں اچھی بات کر رہے تھے کہ نہیں ہبا غلط سے ہوا ہے, مراد اس کو غلط فرسٹ نائٹ. ثابت کرو. او بھائی عمر نہیں عمر صاحب, آپ ساحل غلط ثابت کرو نا. بالکل ایڈم صاحب میرے کو آپ بولنے کو بھی تو دو. بتایا ہے اس نے. میں پہلے بات تو رکھ دوں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. کہ ایڈم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا بی کے ہبا سے مراد جو ہے وہ نہ کہ نکاح والا ہے, یہ مجھے کسی بھی تفسیر سے بتا دے کہ ہبا سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ نائٹ ہے, اللہ کے رسول کو فرسٹ نائٹ عورت کے ساتھ گزارنے کی اجازت ہے, اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ فرسٹ نائٹ گزارے, اس کے بعد صبح اس کو چھوڑ ساحل دے. یہ سوال کے بدلے میں سوال کیا جاتا ہے یا سوال کے بدلے اگر میں جواب دیا جاتا ہے ساحل؟ جواب دیا اگر جائے. اوکے, یہ آدمی تو انہوں اگر نے یہ جواب آدمی دے کے دکھانا ہے مجھے کہ ہبا والی عورتیں کون سی ہیں. اگر یہ دونوں میں آدمی ڈفرینس کیا اپنے ہے؟ اسٹیٹمنٹ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ ہبا سے مراد فرسٹ نائٹ ہے اور صبح رسول اللہ کو اس کو چھوڑ دینا ہے, پتا ہے تو تو صحیح, میں آپ کو دلیل تو دی 33 کی 50. میں نے کب کہا ہے کہ نیکسٹ ڈے چھوڑ دینا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ بھائی میں نے تم کہا ہے یہ بول 1 رہے نائٹ سٹینڈ یا 2 نائٹ سٹینڈ یا 3 نائٹ سٹینڈ, میں نے اس طریقے سے بولا ہے. کتنے نائٹ محمد لے گا کسی کو نہیں پتا, اور طلاق بھی نہیں دینی ان عورتوں کو کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا, طلاق ہے ہی نہیں ان کی. تو چھوڑ دینا ہی مراد ہوا نا, فرسٹ نائٹ, سیکنڈ نائٹ, تھرڈ نائٹ. جب بھی وہ چھوڑ تم دے کوئی ہے نا, طلاق ہے ہی نہیں, مجھے دکھا دو کہ ہبا والی عورتوں کو طلاق دے سکتے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں, تو ہبا سے تم نے بولا یا تو نکاح ہوگا یا تو زنا ہوگا, دونوں صورتیں ہی ہوگی نا, کوئی تیسری صورت تو نہیں ہے نا. تو دکھاؤ نا بھائی. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہاں پورا کا پورا نکاح ہی مراد ہے. وہابنا کا سر مطلب صرف دکھاؤ, یہ ہے, ثابت کرو نا. تم جو تفسیر کھول سکتے ہو کھولو یار. میں کیوں کھولوں؟ تم دیکھو ارے بات کیوں؟ سنو, تم نے پہلے ثابت کرنا ہے, اس کے بعد تم نے مجھ سے پوچھنا ہے, ٹھیک ہے؟ تم مجھے کہہ دو کہ بھائی مجھے امب کا نہیں پتا ہے, میں چوٹھم چوٹ چوتالی بول رہا تھا, بولو. بھائی ہاں, یا تو بول مجھے دو کہ تم کو بہت زیادہ آئیڈیا پتا نہیں ہے, ہے, تم نے تو. لیکن ہاں تفسیر تو کی کوئی بتا دو کتاب میں پھر, کھول کے نہیں بیٹھا ہوں. کھول لو, نام بتاؤ, ہم کھول دیں گے, نام بتاؤ کون جس میں سی آپ ساحل جو یہ تمہارا دل بول رہا ہے کھولو. نہیں, ایسا نہیں, آپ بتاؤ جس میں آپ کا مدعا ہو. لو جی نہیں ساحل نہیں, میں نہیں نہیں, قرطبی کھول دوں؟ قرطبی کھولو, تفسیر ابن کثیر کھولو, جو دل کرے کھولو. قرطبی کھول دوں ساحل صاحب؟ کھول دو کھول کھول دو دو کھول کھول دو, ابھی کھول دو, اوکے, کھول دو, پوری پول پٹی کھول دو. لو جی پوری پول پٹی کھول لیتے ہیں. یہ آ گئی جناب القرطبی, یہ جناب یہ دیکھ لیں جی, یہ القرطبی ہے. ابھی درِ منصور بھی دکھا دوں گا تیرے کو, صبر کر لیں. پہلے تو آیت پڑھ لے تاکہ پتہ لگے کہ اللہ جو ہے 3 کیٹیگری ڈیفائن کر رہا ہے عورتوں کی, جو محمد جن کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے. اے پیغمبر, ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں, پہلے اللہ کہتا ہے بیویاں, ٹھیک ہے؟ عربی پڑھ لیں, ٹینشن نہ ہو. آتی ازواج کا, مجھے آتی ہے نہیں تو عربی اب آتی ہے. بولے گا نہیں, تو اب بولے گا نہیں جب میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب میں ایکسپلین کر رہا ہوں, میں نے تجھے موقع دیا تھا بھائی تو ایکسپلین کر لے, تو نے نہیں کیا, ٹھیک ہے؟ اب میں کر رہا ہوں. ازواج کا, بیویاں. تیرا اللہ کہتا ہے محمد کو, ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں دے دی ہیں جن کو تم ان کے مہر دے دیے ہوئے ہیں, حلال کر دی ہوئی ہیں تمہارے لیے, اس کے ساتھ سیکس کرو, کوئی مسئلہ نہیں. پھر اللہ کہتا ہے ان کے علاوہ اور تمہاری لونڈیاں جو تمہیں کفار سے بطور مال قیمت دلوائی ہیں, جاؤ ان کے ساتھ سیکس کر محمد. اللہ محمد کو کہہ رہا ہے اسپیشلی, ابھی کوئی تمام مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا. اس کے بعد لونڈیاں ہیں, سیکس کر ان کے ساتھ جتنی مرضی لے لے. اور تمہارے چچا کی بیٹیاں, اور تمہاری پھپھوں کی بیٹیاں, اور تمہاری ماموں کی بیٹیاں, اور تمہاری خالوں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کے آئی ہیں, ٹھیک ہے؟ اور
یہ سب حلال ہے تیرے لیے, ان سب کے ساتھ کر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو شادی شدی کر سکتا ہے جو بھی. اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, ایک ایڈیشنل چیز دینے لگا, اور کوئی بھی مومن عورت اپنے تئیں, ایک سیکنڈ تجھے بیک سٹیج کیا ہے, حرامی شخص, بھائی تو بےغیرت شخص, تیرے محمد کی سیکس کی ٹھڑک اور لسٹ کو دکھا رہا ہوں, تو ہنس رہا ہاں ہنسنے کی کیا بات تھی لیکن اس میں ہے, اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ہنس رہا ہے یہ بغیرت. واہ بھائی واہ. حالانکہ قرآن میں ہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, اور تم پہلے ہنس سے رہے ہو بھائی. یہ دیکھو بےغیرتی دیکھو یار ان لوگوں کی, ہاں کیا کیا بات ہے یار. اور کوئی بھی مومن عورت اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے, بشرطیہ کے پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ اجازت ہے صرف محمد کو, اور کسی کو نہیں. ہاں بھائی بول, پہلے تو تم نے جو ٹرانسلیشن پڑھی اس ٹرانسلیشن میں کیا سمجھ آیا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہاں, یہ ہے تیرے سر. ہنسنے کی بات بھی آئی تھی جب تو کتے کی طرح ہنسا تھا. دیکھو میں آپ پہ تھوڑی ہنسا تھا. جس پہ ہاں مرضی آپ ہنسا تھا, اپنے مائک رسول پہ میوٹ ہنس رکھنا رہے تھا, تھے. اپنے نہیں اوپر نہیں ہنس. ایک سیکنڈ, نہیں اپنے دو رسول پہ منٹ. ہنس رہے تھے آپ. ہلو, ٹھیک میں ہے آپ آپ پہ ابھی ہنسا تھا؟ مدعا بولو یار عمر بھائی, مدعا نہیں بولو. نہیں ایک کیا سیکنڈ یار, مسئلہ ہے؟ میرے ہنسی کی وجہ سے تم رسول اللہ گالیاں دینا شروع کر دو. کہاں گالی دی بھائی؟ ساحل بےغیرت, پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہہ دیا یار. بےغیرت تیرے کو نہیں کہا رسول اللہ ہے, کو لیکن ہاں بےغیرتی تو قرآن میں نظر آ رہی چلو ہے کہ چلو ٹھیک ہے, بےغیرتی کس میں کی ہے. میں 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 درگزر کرتا ہوں, مدے پہ آتے ہیں. درگزر ہاں کریں ابھی یا جو کچھ دیر مرضی گزر کریں, آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. بھائی وہی دیکھ رہا ہوں, وہی تو سمجھانے کے لیے میں نے کوئی بھی یہ تصویر کھلوائی تھی. اب مجھے صحیح عقل مندی اور ایمانداری سے ایک بات بتائیں, آپ نے ہبا سے مراد یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہبا سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے, تم نے کہا نہیں, یہاں بغیر مہر کے نکاح میں آنا مراد ہے ہی نہیں, بلکہ میں نے کب محمد کے کہا؟ ساتھ سونا ہے, چاہے لو فرسٹ بھائی نائٹ, ساحل, سیکنڈ نائٹ, ساحل تھرڈ نائٹ. امیجن کرو, میں نے یہ کہا تھا کہ بغیر مہر کے نکاح میں آنا نہیں ہے. میں نے کہا تھا مہر کے, بغیر مہر کے علاوہ دو اور شرطیں ہیں, ان کے بارے میں بتا دو. میں نے تو یہ ہاں کہا ہی نہیں کہ گواہ کے. بغیر مہر کے, میں نے تو بغیر مہر ساحل کے اس والی ساحل بات کو تو ریجیکٹ ہی نہیں کیا تھا میں نے. کیوں جھوٹ بول رہے ساحل ہو؟ نمبر ساحل ون, ساحل نمبر ون انصاف صبر والی کرو ساحل. عمر, صبر کرو. نمبر ون. ایک منٹ نمبر ٹو جب آپ کہتے ہیں نا بغیر مہر کے, یہ بھی تفسیر کے اندر ہے, یہ قرآن کے اندر نہیں ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 6000, ان سب کے سامنے میں نے کہا تھا بغیر مہر کے پرپوزل جو تم بول رہے ہو, پرپوزل میں اور کیا کیا شرطیں ہیں, اس کے اوپر میں نے بات کی تم سے کہ کیا محمد کو ان کے ضرورت ہے کہ ان کے ماں باپ کی پرمیشن, باپ کی پرمیشن ہونی چاہیے, بھائی کی پرمیشن ہونی چاہیے. تیسرا سوال میں نے کیا تھا, کیا ضرورت ہے کہ گواہان ہونے چاہیے. بغیر مہر کو میں نے ریجیکٹ ہی نہیں کیا. نمبر ون, وہ تو پارٹ ہے ہی ہے, اس کے علاوہ دو اور شرطیں پوچھی تھی. سہیل صاحب آپ ان سے پہلے فکس کر لیں, پھر آگے چلتا ہوں میں. ہاں اتنا سمجھ میں آیا عمر صاحب, مہر ساحل کے علاوہ جو. اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ جو نکاح ہوتا ہے, ایک تو سیکس والا نکاح ہے, نکاح کا مطلب ہی سیکس ہے, ایک ساحل مطلب ساحل تو بھیا, جو وہ میرے بڑے بھائی ساحل بھائی, ہاں میں آپ کو بڑے ہی ادب سے آج پکار رہا ہوں, میرے دل میں آپ کی عظمت ہے, اور کیونکہ تھینک یو. ابھی کی جو اسٹریم میری اور آپ کی شروع ہوئی ہے, تو ہاں الحمدللہ اس میں جو ہے نا آپ نے بھی کچھ بد زبانی نہیں کی, اور نہ مجھے پھر کچھ برا بولنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے آپ بہت یار. کافی اچھی اطمینان سے. ساحل بھائی میں چھوٹی بات کا جواب چاہوں گا, اگر آپ بات غور سے سن رہے ہوں تو. ہاں آپ سن کے رہے. پڑوس میں جو ایڈم بیٹھا ہے, اس نے کہا تھا کہ ہبا سے مراد نکاح یا شادی نہیں ہے, بلکہ محمد کی فرسٹ نائٹ, سیکنڈ نائٹ, تھرڈ نائٹ ہے. ہاں یہ نکاح ہی نہیں ہے کیونکہ طلاق ہی نہیں ہوا. ابھی کہا تھا نا انہوں نے, ہاں یا نہ ساحل, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. دیکھ میرے طرف سے بھی ہاں نہ کہے, طلاق اس کے والا طرف سے بھی سسٹم نہ نہیں ہے, کہے. طلاق سسٹم نہ, طلاق والا نہ سسٹم نہیں طلاق, بولا کیونکہ ہے. نکاح, کیونکہ اس نے کہا نا کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا, کہا تھا نا ابھی. ہاں نکاح ہی طلاق نہیں نکاح ہوا جس میں تو کہ ماں باپ شامل ہوں, گواہان شامل ہو, کیونکہ اسلام ہاں میں نکاح کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک وہ مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیکس کرنا, نکاح کا مطلب ہاں ہوتا ہے سیکس کرنا, چیک سیکس کرنا. SEX. اور دوسرے نکاح کا مطلب ہوتا ہے جس میں لوگ آئیں, میرج. بیٹھیں, اور پھر آپ لوگوں کی آپس میں قبولیت ہو. یہاں ہاں پہ اور نکاح ولی بھی سیکس موجود والا ہو. ہے. ہلو ساحل, ہاں
बस मेरे को इतना पॉइंट होना कि हाँ। एडम ने यहाँ कहा था कि ये निकाह नहीं है बल्कि मोहम्मद की हाँ जी, फर्स्ट मेरे सेकंड मुताबिक ये वाला निकाह नहीं है, ये सिर्फ सेकस है। सुनो ना हाँ। उमर भाई, मैं डिफरेंस बताता हाँ। हूँ कि आपको असल में जो है ना कंफ्यूजन हो रहा है, वो निकाह वर्ड से हो रहा है। अगर आप जानकार है, आपको अरबी आती है, तो आपको ये पता होगा कि एक मतलब निकाह का सेक्स होता है। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? एग्री करता हूँ, पर कहाँ होता है साहिल भाई, पता है आपको? ओके, अच्छा रुको, इतना तो एग्री कर लिया कि निकाह का एक मतलब सेक्स होता है, आपको ये भी पता है। अब दूसरा जो ये भी मतलब है पता वो मैरिज है। मैरिज में मैरिड क्या है, क्या शर्तें हैं? ये भी हाँ, ये भी एक पता है, नॉर्मल ये भी पता मैरिज है। में, ओके, एक नॉर्मल मैरिज में क्या क्या शर्तें हैं? एक नॉर्मल पहले मैरिज वो में बता दो। शर्तें ये हैं कि 2 गवाह हो ओके, 2 गवाह। और 2 कपल हो। 2 कपल और 2 गवाह, ये हाँ 2 कपल हो वली। और हेलो हाँ वली। साहिल भाई, 2 गवाह हो वली नहीं और चाहिए 2 क्या? कपल हो। हाँ, साहिल, वली भी आगे जरूरी बोलो। है, वली भी हाँ जरूरी ठीक। है, लेकिन औरत अगर बालिगा या सगीबा हो तो वो अपना निकाह खुद करा सकती है, वली की जरूरत नहीं है। तो अच्छा डेफिनेटली एक मिनट भाई, एक मिनट। अगर औरत बालिग हो लेकिन वो अनमैरिड हो, तो उसको वली की जरूरत नहीं है? जरा इसकी दलील दे दो भाई, इसकी प्लीज दलील दे दो। और हम आपको यहाँ पे लाइन लगा देंगे हदीसों की, जहां पे अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं कि बिना वली के निकाह जो है वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। 3 बार फरमाया रसूलुल्लाह ने, बातिल है, बातिल है, बातिल है। पता है आप साहिल, मेरे वो को, रिवायत में पढ़ चुका हूँ। हाँ तो आप मेरे को, वली की शर्त नहीं है एक अनमैरिड लड़की के लिए अगर वो बालिग हो जाए, ये जरा इसकी दलील दे दे। आप सही कह रहे या आपके रसूल सही कह रहे, आप झूठे या आपके रसूल झूठे, यहाँ फैसला हो जाएगा। आप तो पढ़े लिखे जानकार है, साहिल, बहुत सारी दलीलें हैं मेरे पास। दे दो, और एक दे दो। किस बात पे चाहिए कि वली की जरूरत नहीं है, बिना वली की भी हो जाएगा? हाँ, हाँ बिना वली के हो जाएगा, वली की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। एक मिसाल दे दूं, बाद में तो हवाला पूछेगा, फिर मुझे ढूंढने नीचे जाना पड़ेगा। अरे यार ये क्या है यार, ये पढ़े लिखे लोगों के पास भी दलील नहीं, मिसालें होती है, ये कौन सा नहीं भाई, नहीं ये नहीं क्या नहीं नहीं, हिसाब है? साहिल ये क्या साहिल पढ़े लिखे साहिल है? साहिल साहिल साहब ये दलील। दलील हमारी सामने आ गई स्क्रीन पे जो हाँ, आप बोल दलील रहे पहले थे। हमारी देख लो आप। नबी हाँ करीम तो पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी फरमाया दलील वली के बगैर निकाह नहीं है, फुल स्टॉप। एडम साहब वो वाली भी हदीस निकालो ना, 3 बार रसूलुल्लाह ने कहा हाँ बातिल वो है, निकालता बातिल है, हूँ, मेरे बातिल है। ख्याल में इब्ने माजा में, एक सेकंड में इब्ने माजा वाली खोलता हूँ। हाँ, इब्ने इसी माजा में हदीस के वो वाली आसपास होगी। में मिल जाएगी आगे पीछे में। 3 बार इब्ने कहा है माजा में। रसूलुल्लाह ने, और भाई ने पढ़ा भी है। हमने हमारी दलील दे दी सामने ही, अबू दाऊद की एक हदीस आपको दे दी, और भी हदीसें इसमें कई सारी मिल जाएंगी। ये एक और दे देता हूँ, ये इब्ने माजा की है, ये आ गई इब्ने माजा। नहीं नहीं ये क्या साहिल, कहती है? इतना काफी है, इतना काफी है साहिल। हाँ, वली के बगैर निकाह नहीं होता। अच्छा जरा हम आगे भी चलते हैं। 3 दफा भी मोहम्मद ने कहा था बातिल है। हाँ ये देखो, नहीं नहीं, रसूल ये ने तो कहा मुझे वली पता के है, बगैर हजरत आयशा नहीं की रिवायत है। है। उमर मोमिन आयशा की हदीस है, जिसका कोई वली ना हो इसका वली हाकिम है, सो हाकिम ने आके फिर भी वली बनना है। वली हाँ, के बगैर निकाह बातिल है, और अगर वली नहीं है तो हाकिम उस इलाके का गवर्नर शवर्नर ये वो वगैरह वगैरह, कोई बुजुर्ग बंदा कोई ना कोई आके उसका वली जरूर बनेगा। और चलते हैं, कुछ और क्या? हाँ, रसूल ने जिस औरत का निकाह इसके वली ने ना वली किया हो तो इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। साहिल साहब जो आप बोल रहे थे, मिल गया। मिल गया। हाँ ये अरे, देखें, हाँ, 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 इसके हाँ, वली, हाँ, हाँ। इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अगर मर्द ने अरे वाह, ऐसी ठीक औरत बात। से जमा किया तो इस जमा के अवज औरत के लिए इसका महर है, और वली इख्तलाफ करे तो हाकिम इसका वली होगा जिसका कोई वली नहीं होता। अल्लाह फर एथे रखसू। बातिल है, बातिल है, बातिल है। लो भाई हमारी दलील तो आ गई, आप अपनी दलील दे दे। मिसाल नहीं चाहिए, दलील चाहिए। और मीनवाइल यार जितने लोग देख रहे हैं, जरा एक्स वाले लोग भाई लोग जरा रीट्वीट भी करते जाओ यार, थोड़ा तो मेहनत करो, रीट्वीट अच्छा साहिल करते साहब, जाओ। मैं थोड़ा सा आता हूँ, आप इनसे गपशप लगाएं क्योंकि मैंने मुद्दा खड़ा कर दिया है। उसके बाद हाँ, इनको मैं वो वाली दलील भी देता हूँ, वो तिबरी में ही है 2 दलीलें, बल्कि एक सेकंड मैं पहले वो दे दूं
پھر آگے چلتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا گیم ختم نہیں ہوگی, مزہ نہیں آئے گا. یہ دیکھیں جناب, ہبا کی کون سی عورتیں ہیں محمد کی جو صحیحین میں ہیں. یہ دیکھیں صحیحین میں جو روایت ہے اس قوم کو قوت دیتی ہے. آپ کو رسول اللہ پیش کرتی تھی, کوئی عورت حیا نہیں کرتی, آپ کو ہبا کرتی ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شاید کو نازل فرمایا. امام بخاری نے عائشہ سے روایت نکل کے انہوں نے کہا حضرت خولا بنت حکیم ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے آپ کو رسول کی بارگاہ میں ہبا کیا تھا. یہ محمد کی بیویوں میں سے نہیں ہے. اس کے علاوہ ہبا کرنے والی 4 عورتیں میمونہ ہے, زینب بھی ہے, زینب بنت خزیمہ بھی ہے, ام مسکین انصاریہ بھی ہیں, ام شریک بنت جابر بھی ہیں, خولا بنت حکیم بھی ہیں. اس کے علاوہ میمونہ بنت حارث بھی ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو ملٹیپل عورتیں ہیں, لیکن سب سے پہلے تو خولا بنت حکیم کو ہی لے لیں جو کہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ساحل صاحب میں بعد میں بات کرتا ہوں, مجھے ذرا ایک جگہ نکلنا ہے. ہاں کوئی مشکل نہیں ایڈم صاحب. جی عمر صاحب, ہم نے اپنی دلیل دے دی ہے آپ کے سامنے, آپ ہمیں دلیل دے دے کہ ولی جو ہے وہ اس کی شرط نہیں ہے. بھائی ہلو, ہاں سن رہا ہوں. آپ نے آئیے نا اوپر. ارے اللہ سوری میں بات کر رہا تھا کلاس چل رہی. ہاں ہلو ہاں دلیل دو یار. ساحل, یہاں پر بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے اپنے آپ کو ہبا کیا, لیکن بھائی پھر سوال آپ میرا آپ بھاگ سے رہے یہ ہے. نہیں یہ ساحل بات بھاگ نہیں رہا چل ہوں. رہی ہے. آپ کے سنو دوست نا نے عمر 2 صاحب, مدعے پیش آپ کیے نا, اتنے پیار, آپ کے دوست نے. بھائی سنو عمر صاحب پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں میں. ابھی جو ہے ولی کی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, 3 شرطیں بولی گئی تھی, آپ نے خود بتائی تھی. اس میں سے ایک ولی کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کی شرط نہیں ہے. ہم نے آپ کو 2 سے 3 حدیث بتائی ہے. اتنا اسٹرانگ بات ہے. سوچو ایک انسان ایک بار بات کر رہا ہے اور ایک انسان اس کو 3 مرتبہ جو ہے ریپیٹ کر رہا ہے, تو اس کا ایفیکٹ کتنا ہوگا, وہ کتنا ضروری ہوگا کہ رسول اللہ 3 بار کہہ رہے کہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے. مطلب کتنی شدت سے رسول اللہ کہہ رہے کہ ولی نہیں ہے تو باطل ہے. تو میرے پیارے بھائی, آپ نے کہا کہ یہ کمپلسری نہیں ہے ولی کا ہونا اگر وہ بالغ ہے. اس کی دلیل پلیز دے دے تاکہ آگے بات بڑھے, ورنہ پھر اپنا مدعا واپس لے اس بات کو کہ ولی کا جو ہے ولی کا نہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے, یا ولی کا ہونا یہ شرط نہیں ہے. یہ آپ اپنی بات واپس لے لیں. 2 میں سے ایک کام کریے, یا تو دلیل دے یا تو ہم نے جو دلیل پیش کی اس کو ایکسپٹ کرے اور اپنا موقف چینج کرے. نہیں موقف چینج کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہاں تو میں حدیث کے بارے میں جانتا ہوں. ساحل, یہ حدیث دلیل دے دے, صغیرہ کے بارے میں دلیل ہے. دے دے کس پلیز. کے بارے میں؟ ہلو ساحل, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر, دلیل دے دے. میں بتا تو رہا ہوں, یہ حدیث جو ہے صغیرہ کے بارے میں ہے. اگر کوئی چھوٹی بچی کی کہاں ہے بالغ نہ حدیث میں ہو. اللہ کے ایک منٹ وہ ثابت کر دے کہ صغیرہ کے بارے میں حدیث سے. دیکھو یہ حدیث تم جہاں بھی کھولو گے, جس کتاب میں بھی کھولو گے, وہاں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف کھل کے سامنے آتا ہے. ساحل بھائی مجھے امام شافعی امام ابو حنیفہ کے اختلاف نہیں چاہیے, آپ مجھے حدیث سے دلیل دے کہ یہ جو ہے صغیرہ لڑکیوں کے لیے جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے. جیسا آپ کو میں نے کہا کہ تفسیر کی کون سی بھی کتاب کھولو, میں اپنا مدعا ثابت کر کے بتا سکتا ہوں. اب ارے میں آپ کو بھائی کہہ میں رہا نے ہوں, آپ کو حدیث دے دی باطل ہے, آپ میرے کو وہ دے دو. اچھا اس تفسیر میں ہے کہ وہ ولی جو ہے وہ صغیرہ لوگوں